ابوالحسن یمین الدین خسرو 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 امیر خسرو ان نابغہ روزگار ہستیوں میں سے ایک تھے جو صدیوں بعد کبھی جنم لیتی ہیں۔ خسرو نے ترکی النسل ہونے کے باوجود کثیر النسلی اور کثیر اللسانی ہندوستان کو ایک وحدت کی شکل دینے میں بے مثال کردار ادا کیا۔ آپ کی شخصیت بجائے خود متنوع تھی۔ آپ بیک وقت شاعر، مدبر، سپاہ گر، صوفی، امیر اور درویش تھے۔ آپ نے ایک طرف بادشاہوں کے قصیدے لکھے تو دوسری طرف اپنی شیریں بیانی سے عوام کا دل بھی موہ لیا۔ امیر خسرو ان لوگوں میں سے تھے جن کو قدرت صرف محبت کے لیے پیدا کرتی ہے۔ ان کو ہر شخص اور ہر چیز سے محبت تھی اور سب سے زیادہ محبت ہندوستان سے تھی، جس کی تعریف کرتے ہوئے ان کی زبان نہیں تھکتی۔ وہ ہندوستان کو دنیا کی جنت کہا کرتے تھے۔ ہندوستان کی ہواؤں کا نغمہ ان کو مست اور اس کی مٹی کی مہک ان کو بے خود کر دیتی تھی۔ جب اور جہاں موقع ملا انہوں نے ہندوستان اور اس کے باشندوں کی جس طرح تعریفیں کی ہیں اس کی کہیں دوسری جگہ مثال نہیں ملتی۔ پشت در پشت صدیوں سے ہندوستان میں رہنے والا بھی جب ہندوستان کی بابت ان کے بیان پڑھتا ہے محسوس ہوتا ہے کہ ہندوستان کے حقیقی حسن سے وہ پہلی بار دوچار ہو رہا ہے۔ امیر خسرو کا اصل نام ابوالحسن یمین الدین تھا۔ آپ 1253 عیسوی میں ایٹا ضلع کے قصبے پٹیالی میں پیدا ہوئے۔ آپ کے والد امیر سیف الدین چنگیزی فتنہ کے دوران تاجکستان اور ازبکستان کی سرحد پر واقع مقام کش، جس کا موجودہ نام سبز ہے، وہاں سے ہجرت کر کے ہندوستان آئے اور ایک ہندوستانی امیر عماد الملک کی بیٹی سے شادی کر لی۔ امیر خسرو ان کی تیسری اولاد تھے۔ جب خسرو نے ہوش سنبھالا تو آپ کے والد نے آپ کی خوشنویسی کی مشق کے لیے اپنے وقت کے مشہور خطاط سعد اللہ کے حوالے کر دیا، لیکن خسرو کو پڑھنے سے زیادہ شعر گوئی کا شوق تھا۔ وہ وصلیوں پر اپنے شعر لکھا کرتے۔ شروع میں خسرو سلطانی تخلص کرتے تھے، بعد میں خسرو تخلص اختیار کیا۔ خسرو جب جوانی کی عمر کو پہنچے تو غیاث الدین بلبن ملک کا بادشاہ تھا اور اس کا بھتیجا کشلو خان عرف ملک چھجو امراء میں شامل تھا۔ وہ اپنی جود و سخا کے لیے مشہور اور اپنے وقت کا حاتم کہلاتا تھا۔ اس نے خسرو کی شاعری سے متاثر ہو کر انہیں اپنے درباریوں میں شامل کر لیا۔ اتفاق سے ایک دن بلبن کا بیٹا بغرا خان، جو اس وقت سمانہ کا حاکم تھا، محفل میں موجود تھا۔ اس نے خسرو کا کلام سنا تو اتنا خوش ہوا کہ ایک کشتی بھر رقم ان کو انعام میں دے دی۔ یہ بات کشلو خان کو ناگوار گزری اور وہ خسرو سے ناراض رہنے لگا۔ آخر خسرو بغرا خان کے پاس ہی چلے گئے، جس نے ان کی بڑی قدر و منزلت کی۔ بعد میں جب بغرا خان کو بنگال کا حاکم بنایا گیا تو خسرو بھی اس کے ساتھ چلے گئے، لیکن کچھ عرصے بعد اپنی ماں اور دہلی کی یاد نے انہیں ستایا تو وہ دہلی واپس آ گئے۔ دہلی آ کر وہ بلبن کے بڑے بیٹے ملک محمد خان کے مصاحب بن گئے۔ ملک خان کو جب ملتان کا حاکم بنایا گیا تو خسرو بھی اس کے ساتھ گئے۔ کچھ دنوں بعد تیمور کا حملہ ہوا، ملک خان لڑتے ہوئے مارا گیا اور تاتاری خسرو کو قیدی بنا کر اپنے ساتھ لے گئے۔ دو برس بعد خسرو کو تاتاریوں کے چنگل سے رہائی ملی۔ اس عرصے میں انہوں نے ملک خان اور جنگ میں شہید ہونے والوں کے دردناک مرثیے کہے۔ جب خسرو نے بلبن کے دربار میں یہ مرثیے پڑھے تو وہ اتنا رویا کہ اسے بخار ہو گیا اور اسی حالت میں کچھ دن کے بعد اس کی موت ہو گئی۔ بلبن کی موت کے بعد خسرو امرائے شاہی میں سے ایک خانِ جہاں کے دربار سے وابستہ ہوئے اور جب اسے اودھ کا حکمران بنایا گیا تو اس کے ساتھ ہو گئے۔ خسرو 2 برس اودھ میں رہنے کے بعد دہلی واپس آئے۔ خسرو نے دہلی کے 11 بادشاہوں کی حکومت دیکھی اور بادشاہوں یا ان کے امیروں سے وابستہ رہے۔ سبھی نے ان کو نوازا، یہاں تک کہ ایک موقع پر انہیں ایک ہاتھی کے وزن کے برابر سکوں میں تولا گیا اور یہ رقم ان کو انعام میں دی گئی۔ خسرو نہایت پرگو شاعر تھے۔
اکثر تذکرہ نویسوں نے لکھا ہے کہ ان کی ابیات کی تعداد 3 لاکھ سے زیادہ اور 4 لاکھ سے کم ہے۔ اوہدی نے لکھا ہے کہ خسرو کا جتنا کلام فارسی میں ہے اتنا ہی برج بھاشا میں بھی ہے، لیکن ان کے اس دعوے کی تصدیق اس لیے محال ہے کہ خسرو کا مدون کلام برج بھاشا میں نہیں ملتا۔ ان کا جو بھی ہندی کلام ہے وہ سینہ بسینہ منتقل ہوتے ہوئے ہم تک پہنچا ہے۔ خسرو سے پہلے ہندی شاعری کا کوئی نمونہ نہیں ملتا۔ خسرو نے فارسی کے ساتھ ہندی کو ملا کر شاعری کے ایسے دلکش نمونے پیش کیے جن کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ خود درباروں میں درباری شاعر تھے، لیکن دربار سے باہر وہ پوری طرح عوامی شاعر تھے۔ زندہ دلی اور خوش مزاجی ان میں کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی۔ تصوف نے ان کو ایک ایسی نگاہ عطا کی تھی کہ انہیں خدا کی بنائی ہوئی ہر مخلوق میں حسن ہی حسن نظر آتا تھا۔ ہندی اور فارسی کی آمیزش سے کہی گئی ان کی غزلیں عجیب رنگ پیش کرتی ہیں۔ شاید ہی کوئی ہو جس نے ان کی غزل زحال مسکین مکن تغافل دورائے نینا بنائے بتیاں کتاب ہجراں ندارہ میں جاں نہ لیہو کاہے لگائے چھتیاں یہ نہ سنی ہو اور اس کے پرسوز مگر وجد آمیز لطف سے محروم رہ گیا ہو۔ شاعر ہونے کے ساتھ ساتھ خسرو ایک بڑے موسیقار بھی تھے۔ ستار اور طبلہ کی ایجاد کا صحرا ان کے سر ہے۔ اس کے علاوہ انہوں نے ہندوستانی اور فارسی راگوں کے امتزاج سے نئے راگ ایجاد کیے۔ راگ درپن کے مطابق ان کے نئے راگوں میں سازگیری، باخرز، اشاق، سرپردہ، فرودست، موافق وغیرہ شامل ہیں۔ خسرو نے قوالی کو فن کا درجہ دیا۔ علامہ شبلی نعمانی کے مطابق خسرو پہلے اور آخری موسیقار ہیں جن کو نائک کا خطاب دیا گیا۔ ان کا دعویٰ ہے کہ خسرو عہد اکبری کے مشہور موسیقار تان سین سے بھی بڑے موسیقار تھے۔ خسرو کو حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ سے خاص نسبت تھی، حالانکہ دونوں کی عمروں میں بس 2-3 سال کا فرق تھا۔ خسرو نے 1286 میں خواجہ صاحب کے ہاتھ پر بیعت کی اور خواجہ صاحب نے خاص ٹوپی جو اس سلسلے کی علامت تھی خسرو کو عطا کی اور انہیں اپنے خاص مریدوں میں داخل کر لیا۔ بیعت کے بعد خسرو نے اپنا سارا مال و اسباب لٹا دیا۔ اپنے مرشد سے ان کی عقیدت عشق کے درجے کو پہنچی ہوئی تھی۔ خواجہ صاحب کو بھی ان سے خاص لگاؤ تھا۔ کہتے تھے کہ جب قیامت میں سوال ہوگا کہ نظام الدین کیا لایا تو آپ رحمت اللہ علیہ کہتے کہ میں باری تعالیٰ کے سامنے عرض کروں گا کہ میں خسرو کو لایا ہوں۔ یہ بھی کہا کرتے تھے کہ اگر ایک قبر میں 2 لاشیں دفن کرنا جائز ہوتا تو اپنی قبر میں خسرو کو دفن کرتا۔ جس وقت خواجہ نظام الدین رحمت اللہ علیہ کا وصال ہوا خسرو بنگال میں تھے۔ خبر ملتے ہی دہلی بھاگے اور جو کچھ زر و مال تھا سب لٹا دیا اور سیاہ پوش ہو کر خواجہ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ کی مزار پر مجاور ہو بیٹھے۔ 6 ماہ بعد ان کا بھی انتقال ہو گیا اور مرشد کے قدموں میں دفن کیے گئے۔ برابر اس لیے نہیں تاکہ آگے چل کر دونوں کی جداگانہ قبروں کی شناخت میں مشکل پیدا نہ ہو۔ بینتی کرتے میں تو ہار گئے رے بینتی۔ امیر خسرو ان شاذ ہستیوں میں سے ایک تھے جن پر سرسوتی اور لکشمی ایک دوسرے کی دشمن ہونے کے باوجود بیک وقت مہربان تھیں۔ خسرو نے بہت مصروف لیکن پاکیزہ زندگی گزاری اور اپنی ساری توانائیاں شعر و موسیقی کے لیے وقف کر دیں۔ انہوں نے نسلاً غیر ملکی ہونے اور فاتح حکمران طبقے سے تعلق رکھنے کے باوجود ایک مخلوط ہندوستانی تہذیب کی تعمیر میں خشت اول کا کام کیا۔ ان کا یہ کارنامہ کم نہیں کہ ہندی اور اردو کے 2 مختلف زبانوں میں شاعری کرتے۔ آپ کا وصال 1325 عیسوی دہلی ہندوستان میں ہوا۔ یہی تھی آج کی ہماری ویڈیو۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو میری اور میری ٹیم کی حوصلہ افزائی کیجیے گا، اسے لائک، شیئر اور سبسکرائب کیجیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔